مزید دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبد الغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبد الغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، مشہور اینکر پرسن اویس ربانی بھائی نے انجینئر محمد علی مرزا سے ایک پوسٹ کارڈ کی اور اس کے اندر اویس ربانی نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کیا کہ جی اگر بیوی فوت ہو جائے تو کیا خاوند اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے؟ مرنے کے بعد یعنی میت کے لیے شوہر بیوی کا جو ازدواجی رشتہ ہے، یعنی اس کے لیے محرم ہونا کس طرح سے ثابت ہے نہیں ہے؟ وہ غسل دے سکتا ہے اپنی بیگم کو، وہ غسل دے سکتا ہے اپنی بیگم کو۔ اب انجینئر صاحب نے اس سوال کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے سوٹیبل کوئی اگر پرسنالٹی ہے نا اپنی بیوی کو غسل دینے کے لیے تو مرد ہی ہے۔ سب سے سوٹیبل کوئی اگر پرسنالٹی ہے نا اپنی بیوی کو غسل دینے کے لیے تو مرد ہی ہے۔ سب سے سوٹیبل کوئی اگر پرسنالٹی ہے نا اپنی بیوی کو غسل دینے کے لیے تو مرد ہی ہے۔ اچھا، انجینئر صاحب نے صرف یہ نہیں کہا کہ بیوی کو خاوند غسل دے سکتا ہے یا خاوند کا بیوی کو غسل دینا جائز ہے، یوں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ سب سے سوٹیبل پرسنالٹی اگر بیوی کو غسل دینے کے لیے ہے تو وہ اس کا خاوند ہے، یعنی سب سے بہتر، سب سے افضل بیوی کی میت کو غسل دینے کے لیے اس کا خاوند ہے، انجینئر صاحب کے بقول۔ اب انجینئر صاحب کو چاہیے تھا کہ اس مسئلے پر قرآن پاک سے یا حدیث شریف سے کوئی دلیل صاحب پیش کرتے، جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ بخاری مسلم کی رٹ لگاتے ہیں اور جو ہی کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو فوراً بخاری کا مسلم کا حوالہ سکرین پر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہیں چاہیے تھا کہ بخاری مسلم کا کوئی حوالہ دیتے یا کسی بھی حدیث شریف کا حوالہ دیتے کہ جی دیکھیے خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل دے۔ انجینئر صاحب نے ایسا نہیں کیا، جبکہ اگر سیرت کا حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس کے الٹ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، یعنی خاوند اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، یہ معلوم ہوتا ہے۔ انجینئر صاحب کو تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے، لیکن ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے صحابہ کی زندگی سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنی بیوی کی وفات پر اپنی بیوی کے میت کو غسل نہیں دیا۔ میں دو چار مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو کیا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیا؟ نہیں۔ اگر دیا تو پھر کمنٹ کے اندر حوالہ پیش کیجئے انجینئر صاحب یا ان کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ۔ اور اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، ان کی وفات بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوئی، لیکن کیا حضرت زینب بنت خزیمہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینا ثابت ہے، نہ ہی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کو غسل دینا ثابت ہے۔ لہٰذا انجینئر صاحب سب سے پہلے تو آپ یہاں فیل ہو گئے۔ آگے چلیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے خاوند کا نام ابو العاص بن ربیعہ تھا۔ اب حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاوند ابو العاص بن ربیعہ کی زندگی میں فوت ہوئیں۔ حضرت زینب کا انتقال، حضرت زینب کی وفات اپنے خاوند ابو العاص بن ربیعہ کی حیات میں زندگی میں ہوئی، لیکن حضرت زینب دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو کس نے غسل دیا؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل دیا۔ لہٰذا خاوند اگر سوٹیبل تھا انجینئر صاحب کے بقول تو ابو العاص بن ربیعہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیوی حضرت زینب کو غسل دیتے، لیکن انہوں نے غسل نہیں دیا۔ کس نے غسل دیا؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل دیا۔ اسی طرح
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، ان کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہوا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے غسل دیا؟ انجینئر صاحب آپ تو فرما رہے ہیں کہ سب سے سوٹیبل پرسنالٹی اگر غسل دینے کے لیے ہے تو خامد ہے، تو یہاں پر سب سے سوٹیبل پرسنالٹی کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے اپنی بیوی ام کلثوم کی میت کو غسل نہیں دیا، بلکہ کس نے غسل دیا؟ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو صحابیات نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ لہٰذا خاوند کا اپنی بیوی کو غسل دینا صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ایک مثال آپ بھی پیش کرتے ہیں اور آپ جیسے دوسرے لوگ بھی پیش کرتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ محترم انجینئر صاحب، یہ بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غسل کے بارے میں 3 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ہی غسل کر لیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے غسل کرا دیں اور پھر بعد میں میرے وفات کے بعد غسل نہ دینا۔ چنانچہ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے مرنے سے پہلے ہی غسل کر لیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر غسل دیا۔ تو یہ 3 قسم کی روایات ہیں، اور کوئی بھی روایت ان میں سے صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اور آپ جو کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی نے غسل دیا، ایسی تو کوئی روایت ہے ہی نہیں، ہے بھی تو حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر ویسے ایک میں عقلی دلیل آپ کو دوں کہ یہ بھی آپ سند کی طرف نہ جائیں فی الحال کہ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی انجینئر صاحب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ حضرت علی کا ابھی ان سے نکاح نہیں ہوا تھا، بعد میں ہو گیا تھا، لیکن اس موقع پر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نامحرم تھیں اور غیر تھیں اور اجنبی تھیں۔ تو یہ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نامحرم، ایک اجنبی، ایک غیر عورت کو اپنے ساتھ ملایا اور غسل دیا۔ لہذا سند پر تو بعد میں بات ہوگی، پہلے تو آپ یہ حضرت علی پر الزام لگا رہے ہیں جو کہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے سوٹیبل پرسنالٹی بیوی کو غسل دینے کے لیے اس کا خامد ہے، تو محترم انجینئر صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے بقول ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، آپ کوئی ایک مثال پیش کر دیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہے، کیونکہ سب سے بہتر آپ کے نزدیک جو ہے خامد ہے بیوی کو غسل دینے کے لیے، تو آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے کتنوں نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہے؟ کبھی یہ سوال کریں اور پھر ہاتھ کھڑے کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے اس مسئلے پر آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو میرے بھائی محترم انجینئر صاحب، جب ایک مسئلے پر عمل ہی نہیں ہو سکتا اور آپ کے اسٹوڈنٹ بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اس مسئلے کو بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ یا تو آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں کہ خامد ہی اپنی بیوی کو غسل دے، سب سے بہتر یہ ہے، کوئی حدیث لائیں یا پھر صحابہ کرام کا کوئی واقعہ پیش کریں کہ ان صحابہ فلاں صحابی نے اپنی بیوی کو غسل دیا تھا، کوئی ایک واقعہ تو لے آئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کے علاوہ صحابہ کی تعداد لاکھوں میں تھی، کوئی ایک واقعہ تو آپ ثابت کر دیں کہ جی فلاں صحابی نے اپنی بیوی کو غسل دیا تھا۔ اگر کوئی ایک واقعہ بھی مل جائے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ جواز
جواز کی دلیل بن جائے۔ اور اگر کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہو، تو پھر محترم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی سب سے سوٹیبل پرسنالٹی غسل دینے کے لیے خامد ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل دے؟ لہٰذا میری عرض یہ ہے کہ اپنے اس مسئلے سے رجوع کریں اور اس مسئلے سے فتنہ فساد امت میں نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔